السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بزرگوں اور عزیزوں، قرآن مجید کی مختصر سی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعوں سے ہم ایک بات چلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں جابر بن سلیم۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آحدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی حکم فرمائیے، کسی چیز کے بارے میں مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو چند باتوں کے بارے میں حکم دیا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ کسی کو گالی نہ دو، اور ان میں سے دوسری یہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وَلَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کسی اچھے کام کو، نیکی والے کام کو تم حقیر نہ سمجھو اور اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ نیکی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کام کرنا، اس کو نیکی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذرہ برابر چیز ہوگی، ذرہ، ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور عربی میں بھی ذرہ کا وہی معنی ذرہ ہے۔ تو اس نے جو کچھ کیا ذرہ برابر بھی کوئی کام کیا ہے، وہ کام اس کے سامنے آ جائے گا۔ گزشتہ جمعوں سے یہ تذکرہ چل رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم اپنے خیال کے اندر چھوٹا سمجھتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ آسان نیکیاں، جس کے لیے کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، جس کے لیے کوئی خرچ نہیں ہے، جس کے لیے کوئی وقت کا دینا نہیں ہے، اور اس کے لیے کسی تکلیف کا جھیلنا نہیں ہے، لیکن وہ نیکی ہے اور وہ اچھے اعمال ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں تذکرہ ہے، آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر ان کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے استاد مکرم نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے آسان نیکیاں، جس میں آپ نے نیکیوں کے مختلف ابواب باندھ کر، سرخیاں باندھ کر آپ نے ان نیکیوں کا تذکرہ کیا ہے جو بہت آسان ہیں۔ کتب حدیث کے اندر ان نیکیوں کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ بڑا وسیع باب ہے، یعنی جو آسان نیکیاں ہیں، جو بالکل سہل ہیں، جو بہت چھوٹی ہیں، جن کے اوپر کوئی مشقت اور تکلیف کا جھیلنا نہیں ہے، یہ بہت ساری ہیں، اور اگر ان پر تذکرہ کریں
تو ان پر بہت جمعے لگ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جو ضرورت کی چیزیں ہیں عام طور پر ہمارے ہاں ان کی ضرورت ہے، لیکن ہماری اس کی طرف اس میں کوتاہی ہے، ہمارا دھیان اور خیال اس سے نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے، چند جمعے کسی ایک کو لے کر اس کا ہم تذکرہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور نیکی کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ وقت جو ہے نا، وقت یہ انسان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، ان کو آدمی کسی طرف بھی لگا سکتا ہے، نیکیوں کی طرف بھی لگا سکتا ہے اور اس وقت کو فضول ضائع بھی کر سکتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے ان اوقات کی قدر کرتے ہیں اور ان اوقات کو نیکیوں پر لگاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ہم اچھے کام کر سکیں۔ نیکیاں آخرت کا سرمایہ ہے، جب آنکھیں بند ہوں گی آخرت کا نظام اور آخرت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو وہاں کا سرمایہ جس کے ساتھ جنت ملے گی، جس کے ساتھ جنت کی نعمتیں ملیں گی، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انعام ملے گا، اس وقت انسان کے کام آنے والی چیز جو انسان کا سرمایہ ہے وہ انسان کی نیکیاں ہیں۔ سیانے آدمی کچھ سرمایہ اپنا رکھتے ہیں کہ مشکل وقت کے اندر اس کو ہم خرچ کریں گے اور مشکل وقت کے اندر ہماری ضرورت کے اندر استعمال ہوگا۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے بھی کچھ نیکیوں کو اپنے لیے جمع کرنی چاہیے تاکہ وہ وقت جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی تو ہم اپنی ان نیکیوں کو استعمال کر سکیں گے اور یہ نیکیاں ہمارے کام آ سکیں گی۔ آج ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، آج ہمارا اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں ہے، نیکیوں کے بارے میں آج ہمارا اس کی طرف کوئی دھیان اور خیال نہیں ہے، لیکن کل ترسیں گے ایک نیکی مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اعمال کو تولا جائے گا، فیصلہ ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا نیکیوں والا، اور جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہو جائیں گی، اب اس کے لیے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی کامیابی کے حصول کے لیے۔ اب اس کے ذہن میں آئے گا میرے دنیا کے اندر بڑے تعلق والے تھے، سب سے بڑا تعلق تو انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ہے، جن کے بغیر ہم کھانا نہیں کھاتے تھے اور جن کے بغیر ہمارا رہنا سہنا مشکل تھا اور جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ انسان ان کے پاس جائے گا، جی مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ میرا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید نے اس دن کا اور اس وقت کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، کہا کہ اس دن بھائیوں سے، ماں سے، باپ سے، بیٹوں سے اور اپنی بیوی سے انسان بھاگے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی اس وقت اس کام کے اندر ہوگا کہ بس میری لیے کوئی کام ہے اور اس کو دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایک وقت محشر کا آنے والا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی آدمی کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ان اوقات میں سے ایک محشر کا یہ وقت ہے جب کوئی انسان ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، کب تک زندہ رہیں گے، کب تک زندگی ہے؟ مت سوچو کہ دولت ہماری موت کو دور کر دے گی، مت سوچو کہ صحت ہمیں موت سے بچا لے گی، مت سوچو کہ کم عمری ہمیں موت سے بچا لے گی۔ کتنے کم عمر ہیں لیکن موت ان کو لے کر چلی گئی، اور بوڑھے جو ہیں وہ اسی طرح ابھی زندہ ہیں، اور کتنے صحت والے ہیں موت ان کو لے کر چلی گئی اور بیمار اسی طرح ہے۔
کتنے مال والے ہیں لیکن موت ان کو چلی گئی، اور جو غریب اور مسکین ہیں وہ اسی طرح زندہ ہیں۔ یہ دھوکے کی زندگی ہے کہ انسان سمجھے کہ میں ابھی جوان ہوں، اور انسان سمجھے کہ میں ابھی صحت مند ہوں، انسان سمجھے کہ میں دولت اور مال والا ہوں۔ ہاں، اگر ان چیزوں کو یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنی جوانی کو اور اپنی مالداری کو اور اپنی صحت کو اس طرح استعمال کرنا ہے کہ میں اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اور نیکیوں کا سرمایہ اور نیکیوں کو، ڈھیروں نیکیوں کو میں اپنے لیے جمع کر لوں، اپنی جوانی کو اور اپنی صحت کو اور اپنی دولت اور مال کو آدمی اس طرح خرچ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اور یہ غنیمت کی بات ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے یہ سمجھے کہ پھر زندگی میں موقع ملے گا اور نیک کاموں کو چھوڑ دے اور ان کی طرف کوئی دھیان اور خیال نہ کرے، یہ گھاٹا ہی گھاٹا ہے، یہ نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ بہت بڑے نقصان کا اور دھوکے والا معاملہ ہے کہ آدمی نیکیوں کو چھوڑ دے۔ آپ یہ کہیں گے جی اچھا جی کیا کیا نیکیاں ہیں، ذرا ان کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کر دیا جائے۔ میں صرف آپ کو یعنی چھوٹا سا ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک چھوٹا سا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یہ کلمہ یاد ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی صبح کو اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ غلام کا آزاد کرنا ایک حدیث پاک کے اندر ہے، جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ اس غلام کے بدلے کے اندر اس کے ہر عضو کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے آزاد فرمائیں گے۔ غلام کا ہاتھ آزاد ہو گیا، یہ دوزخ کی آگ سے آزاد کرنے والا کا ہاتھ محفوظ ہو جائے گا، سر محفوظ ہو جائے گا، حتیٰ کہ جسم کا ہر عضو اس کے بدلے کے اندر، جس نے غلام کو آزاد کیا ہے اس کے بدلے کے اندر اس کے لیے جسم جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص شکر ہے کہ غلامی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسلام غلام بڑھانا نہیں چاہتا، اسلام تو غلامی کی زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو اور اس کے ساتھ اجر اور ثواب ہے۔ اب یہ سلسلہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو یہ کلمہ پڑھے گا، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو 100 مرتبہ صبح پڑھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 غلام آزاد کرنے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ لکھیں گے۔ دیکھو آج انسان اس نیکی سے محروم ہے کیونکہ غلام ہے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ ایک نہیں 10 غلام آزاد کرنے کا تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، صرف ایک کلمہ پڑھنا اور اس کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ ابھی جمعے کے بعد آپ گھر جا رہے ہیں نا، تو راستے میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ آپ تلاوت کرتے جائیں، 10 منٹ سے زیادہ اس پر خرچ نہیں ہوں گے، اور نہ مسجد میں بیٹھنا ضروری ہے، نہ قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور نہ ہی اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی، دکان پر بیٹھے ہوئے بھی آپ، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی مرتبہ 100 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیا جائے۔ آدمی دکان پر بیٹھا ہے اور 10 دفعہ پڑھا، آپ یہ کہے، بندہ کہتا ہے میں جی اس کو 10 دفعہ کر کے پڑھوں گا۔ 10 دفعہ جب تلاوت کی، درمیان میں کوئی آ گیا، سلام دعا خیریت، اس کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیا،
تو کتنی سہولت ہے، نہ باوضو ہونا، نہ مسجد میں ہونا، نہ قبلہ رخ ہونا، نہ ایک ہی وقت کے اندر ہونا۔ جو آدمی 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے گا، آپ اندازہ لگائیں موبائل پر ہم کتنا وقت لگا دیتے ہیں، ویلاگ سننے پر ہم کتنا وقت لگا دیتے ہیں، اور اپنے مرضی کا کوئی مضمون پڑھنے پر ہم کتنا وقت لگا دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے اور اس کا اجر اور ثواب اور ان نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ اور رتبہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 100 نیکیاں لکھتے ہیں جو 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ پتہ نہیں وہ نیکیاں کتنی بڑی ہوں گی، ایک ایک نیکی، اور اس کا درجہ اور رتبہ کیا ہوگا، اور محشر کے میدان میں ان کا وزن کیا ہوگا۔ جس طرح کہ دنیا کا سرمایہ، بعض سرمایہ والی چیزیں طاقت والی اور قوت والی ہیں، جو دینار کے اندر، کویت کے دینار کے اندر طاقت و قوت ہے، وہ پاکستان کے روپے کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ 1 روپیہ اور 1 دینار کتنا بڑا فرق ہے۔ اس طرح نیکیوں کے لحاظ سے ایک نیکی اس کا بظاہر نیکی ہونے کے لحاظ سے برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس نیکی کا درجہ اور رتبہ اور مقام کیا ہے، یہ بندہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی اس کلمے کو 100 مرتبہ پڑھے گا، کتنی نیکی ملیں گی؟ 100 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر، نامہ اعمال سے 100 گناہوں کو اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ اس گناہ کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا کہ کون سا گناہ ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو گالی دی تھی، اللہ نے اس گناہ کو مٹا دیا، ابا کی نافرمانی کی تھی، اس گناہ کو مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، ان کے ہاں تو کوئی کسی سے پوچھنا نہیں ہے نا، وہ جس چاہیں گناہ کو اللہ رب العزت کی ذات اس کلمے کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اور ان گناہوں کو مٹا دیں، اور ان گناہوں کو معاف کر دیں، اور ان گناہوں کو درگزر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا صبح سے لے کر شام تک، اللہ تعالیٰ شیطان کے شرور سے اور اس کے وار سے اور اس کے نقصان پہنچانے سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس کو محفوظ فرما لے گی۔ صبح سے لے کر شام تک جب انسان جو ہے 100 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آسان نیکی ہے یا نہیں ہے، کتنی آسان نیکی ہیں۔ اس کے اوپر کوئی سرمایہ نہیں، اور اس کی کوئی قیمت نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی مشقت نہیں، اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اور اس کے لیے کوئی جگہ کا تعین نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ، چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اس کا درجہ اور رتبہ اور مقام کتنا بڑا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رتبہ اور مقام جو ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آنکھیں جب بند ہوں گی تو اس وقت کا سرمایہ انسان کے پاس انسان کی نیکیاں ہیں، اور نیکیاں اس کو کام آئیں گی قبر کے اندر بھی، اور نیکیاں کام آئیں گی محشر کے اندر بھی، اور نیکیاں کام آئیں گی جس کی وجہ سے انسان دوزخ سے بچے گا، اور نیکیاں کام آئیں گی جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جنت کے اندر جائے گا۔ نیکیوں کا وزن ہوگا، نیکیاں سرمایہ ہے آخرت کا۔ سیانے آدمی مشکل کے لیے سرمایہ کو جمع کرتے ہیں، اور میرے بھائی بہت مشکل وقت ہے۔ کون سا؟ مرنے کے بعد کا وقت بہت مشکل وقت ہے۔ اللہ کی ذات نے یہ سارا نظام جو ہمیں دیا ہے، اس کا آنکھیں بند ہونے کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، انسان کی زندگی کا آڈٹ ہوگا، اس کی جوانی کے بارے میں، اور اس کی عمر کے بارے میں، اس کی دولت کے بارے میں، اس کے اعمال کے بارے میں، اس کے علم کے بارے میں انسان نے جواب دینا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہوگا، اور مرنے کے بعد جو ہے اس کو جواب دینا ہوگا۔
وہاں پر اس طرح نہیں ہوگا کہ کسی کا تعلق ظاہر کر کے انسان جو ہے وہ چھوٹ جائے، نہ سفارش اس کی چلے گی جس کو اللہ اجازت دیں گے، اور اس کے حق میں چلے گی جس کے حق کے اندر اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ سفارش کی اجازت دے دے۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ من ذا الذی یشفع، کون طاقت والا ہے اور طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کی سفارش کرے، الا باذنہ، جب تک کہ وہ ذات خود اس کی اجازت نہ دے دے۔ تو انسان کا سرمایہ انسان کی نیکیاں ہیں۔ انسان بس اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو ذہن میں بٹھا لے، میں نے کیا کرنا ہے، نیکیوں کو کرنا ہے۔ اور انسان چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان کا درجہ اور رتبہ اور مقام کتنا ہے، کل قیامت میں آنکھ جب بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا ان کا درجہ کیا ہے اور رتبہ کیا ہے اور مقام کیا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے نا، ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ بڑی عمر والے لوگ جو ہیں، خاص طور پر جو بزرگ ہیں، خاص طور پر جن کا پیٹ ہے، خاص طور پر جن کا وزن ہے، ان کے لیے اپنے پاؤں کا صاف رکھنا یا صاف کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ بیٹا یہ کہے میں نے ابا کے پاؤں کو صاف کرنا ہے، ہائے ہائے، باپ کے پاؤں کا، باپ کے قدموں کو ہاتھ لگانا اور اس کے قدموں کو صاف کرنا اور اس کے اوپر یعنی جو مٹی وغیرہ ہے اور اس کو صاف کر دینا تاکہ پھٹ نہ جائیں، تاکہ ابا کو تکلیف نہ ہو۔ آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا اس کا درجہ کیا ہے اور اس کا رتبہ کیا ہے اور یہ میرے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، ان کو آسان نیکیاں کہا جاتا ہے، اور ہمارا اس طرف کوئی دھیان اور خیال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ پڑھو، 10 غلام آزاد کا اجر ہے۔ 100 مرتبہ پڑھو، تمہارے نامہ اعمال کے اندر 100 نیکیاں ہیں۔ 100 مرتبہ پڑھو، اللہ تمہارے 100 گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور شام تک، رات تک اللہ شیطان کے وار سے اور اس کے نقصان پہنچانے سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تمہاری حفاظت فرمائے گی۔ آج جو کہا جاتا ہے نا، جو ہمارے اوپر کسی نے وار کر دیا ہے، بس یہ وار والا جو سلسلہ ہے نا، اللہ اس سے بھی بچا لیں گے اور محفوظ کریں گے، اس لیے کہ جو وار کو کرتا ہے تو وہ شیطان کے ذریعے سے کرتا ہے۔ جادو کا عمل یہ شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور وہ آدمی جو اس کی تلاوت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک اس کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو شام کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اس دن اس آدمی سے بہتر وہ آدمی ہوگا جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کلمے کی تلاوت کرنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائی اس کی طرف دھیان اور خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ وہی ہماری زبان والا ذرہ جس کو ہم اردو زبان کے اندر بھی ذرہ کہتے ہیں، کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جو ذرہ برابر کوئی عمل کرے گا، خیرن، نیکی والا، یرا، اس کو دیکھ لے گا۔ اگر اس نے ابا کے پاؤں کو صاف کیا ہے، امی کے پاؤں کو صاف کیا ہے اور ان کو دبایا ہے اور ان کے لیے کوئی راحت کا انتظام کیا ہے، تو جو اپنے ذرہ برابر بھی، یہ تو بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن کوئی ذرہ برابر بھی عمل کرے گا اچھا، تو خیرن یرا، اس اچھے عمل کو کل دیکھ لے گا۔ اور فرما دیا کہ جو آدمی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، کل قیامت کے دن یہ سارا کچھ سلسلہ سامنے آ جائے گا۔ وہاں پر کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکے گا میں نے یہ عمل نہیں کیا تھا گناہ والا۔ کتاب کھول دی جائے گی
اور پھر یہ کہے گا انسان ما لہذا کتاب، یہ کتاب کیسی ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، اس نے تو چھوٹا اور بڑا میرا کوئی عمل نہیں چھوڑا، وہ سارے کے سارے میرے اعمال اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن سلیم کو آپ نے جب کہا تھا کہ عاہدنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کچھ حکم فرما دیجیے، آپ نے پہلا یہ حکم فرمایا لا تسبن احدا، کہ جابر کسی کو گالی نہ دیا کرو۔ کہتے ہیں پھر میں نے کسی آزاد غلام، اونٹ، بکری، میں نے زندگی میں پھر کبھی بھی گالی نہیں دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے جابر لا تحقرن من المعروف شیئا، کہا کوئی نیکی ہو اس کو مت چھوٹا سمجھنا، اور یہ تو چھوٹی بات ہے میں، اور پھر آپ نے اس کی مثال دے دی، اگر تو اپنے بھائی سے ملتا ہے اور تو ہنسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے تو فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ تو ہم نے سلسلہ گفتگو یہ شروع کر رکھا ہے کیا، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں یا آسان نیکیے ہیں، اس پر حضرات اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے آسان نیکیاں، اور نیٹ کے اندر موجود ہے، آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو بتا دیا، اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں، مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں، قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں، ایک ہی وقت کے اندر فوراً شروع سے آخر تک 100 مرتبہ پڑھنا ضروری نہیں، اتنی سہولتوں کے ساتھ، اور یہ کلمہ اتنی فضیلت والا، اور پھر بھی ہم چھوڑ دیں تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنائے۔ آئندہ جمعے جو میرے ذہن کے اندر ہیں کہ جو ایک آسان نیکی ہے وہ بسم اللہ ہے، کہ آدمی جو اچھا کام شروع کرے اس کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرے، کھانا ہے، پینا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، مسجد میں آنا ہے، اور اگر دکان پر بیٹھے، بزنس سینٹر پر بیٹھے، اپنی کاروباری جگہ پر بیٹھتے ہوئے سب سے پہلا عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے فضائل، اور یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنی آسان نیکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بنائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیجیے۔